اسکول کا پیار پارٹ 4 میں نے کرن پر حملہ کر دیا تھا اور میں بڑا جوش میں تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کرن کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑوں گا، یہ چاہے کچھ بھی کرے۔ اب میں نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ پھر میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آواز نکل رہی تھی اور شکل رونے جیسی بن گئی تھی، بلکہ وہ رو رہی تھی کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ لیکن کیونکہ میں یہ سوچ چکا تھا کہ اب میں نے آسرا نہیں کرنا، میں پھر بھی لگا رہا۔ کرن نے کہا سلمان تھوڑا تو صبر کرو، مجھے سانس تو لینے دو۔ میں نے کہا نہیں کرن، سارا نظام ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کرن مجھ سے کہنے لگی سلمان مجھ پہ رحم کرو یار، میری حالت خراب ہو رہی ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں چپ کر کے کام کرتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی اور اس کی آواز بھی بند ہونے لگی تھی، جیسے وہ بے ہوش ہونے لگی ہو۔ میں نے کہا کرن تم کیا کر رہی ہو؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ہل جل نہیں رہی تھی۔ پھر میں فوراً فریج کے پاس گیا اور پانی کا گلاس لے کر آیا اور پھر کرن کے منہ پر پانی گرا دیا۔ جیسے ہی پانی کرن کے منہ پر گرا تو کرن تھوڑی سی ہوش میں آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کرن کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا کہ سلمان جانوروں کی طرح تو نہ کرو یار، آرام آرام سے بھی تو کر سکتے ہو، میں کہیں بھاگ کر تو نہیں جا رہی۔ میں نے کہا کہ تم ہی تو مجھے تگڑا کیا ہے اور ایسا تم نے مجھے خود بنایا ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں اس طرح کروں، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ اس طرح میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ پھر میں نے کہا اس کا کیا کروں، اب یہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آ جاؤ لیکن آرام آرام سے۔ پھر میں دوبارہ چلا گیا اس کے پاس اور اب کی بار میں آرام آرام سے کھیلتا رہا، ٹیسٹ میچ کی طرح، لیکن یہ لمبی انگ تھی۔ کرن تو پہلے آؤٹ ہو گئی تھی لیکن میں بہت لمبا چلا تھا۔ میری یہ یادگار اننگ تھی یار، لیکن بالآخر میں بھی آؤٹ ہو گیا، لیکن ٹرپل سینچری لگا دی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ 3 گھنٹے پتہ نہیں کتنے طریقوں سے میں نے کیا تھا، اب یہاں میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کرن بس صرف مجھے دیکھ رہی تھی، اس میں ہلنے کی طاقت نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا کرن اب تم راضی ہو گئی ہو یا پھر دوبارہ گیم کھیلیں؟ وہ مجھے دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میں نے کہا کرن ابھی تو میرا دل کر رہا ہے کہ ایک گیم اور کھیلیں۔ تو اس نے گردن سے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں میری طرف سے بس ہے، میرے اندر اور ہمت نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ نارمل ہوئی اور مجھ سے بات کرنے لگی، کہنے لگی سلمان جو چیزیں میں نے تمہیں دی تھی وہ میرے گلے میں ہی اٹک گئی، کیونکہ یار تم تو کوئی عجیب طرح کے ہو گئے تھے۔ اصل میں دوستوں میں کرن سے تھوڑا چھٹکارا چاہتا تھا، کیونکہ اب میرے پاس افرا آنے والی تھی اور میرا اصل مقصد اور ٹارگٹ وہ تو صرف اور صرف نیلم تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نیلم کو میں لٹا کے ہی چھوڑوں گا۔ پھر جب کرن نارمل ہو گئی تو میں نے کہا کرن اب میں گھر جاؤں؟ اس نے کہا ہاں سلمان اب تم چلے جاؤ، لیکن میں نے دیکھا کہ کرن سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ بیٹھی رہی۔ میں نے سوچا دل میں کہ اگر میڈم کو پتہ چل گیا تو میرے ساتھ جو حال ہوگا وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کرن کی حالت تھی آج مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میڈم کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ سوچتے ہوئے میں کرن کے گھر سے روانہ ہو گیا اور سیدھا اپنے گھر آیا۔ میں نے سنم کو کہا کہ میرا ایک ڈریس پریس کر دینا۔ اس نے میرے کپڑے پریس کیے اور میں پھر واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد فریش ہو کے واپس آیا تو امی نے کہا کہ سلمان یہ کچھ راشن کا سامان گھر کا کم ہے، یہ پیسے لو اور جا کر گھر کا سامان لے آؤ۔ اب میں بازار میں آیا، مارکیٹ میں سامان لے رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک لڑکی ہے جو سبزی والے کے پاس کھڑی ہو کر سبزی لے رہی تھی اور وہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ یار میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ میں دکھنے میں بہت خوبصورت اور سمارٹ تھا، لڑکیاں خود میرے پیچھے آتی تھیں۔ واحد لڑکی نیلم ہے جو مجھے دیکھتی تک نہیں تھی، یار ویسے وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتی تھی۔ میں کافی سامان لینے کے بعد سبزی والے کے پاس گیا، مجھے ٹماٹر اور ہری مرچ لینی تھی۔ میں جیسے ہی سبزی والے کے پاس گیا تو وہ لڑکی بھی میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں نے کہا مجھے 1 کلو ٹماٹر اور 1 پاؤ ہری مرچ دے دو۔ اس نے کہا جی سر دیتا ہوں۔ میں نے سائڈ پہ دیکھا لڑکی کی طرح تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور اب کی بار مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور میں بھی مسکرانے لگا، تو مجھے آہستہ سا بولنے لگی
आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने सोचा यार ये कैसी लड़की है जो भरी मार्केट में मुझे बोल रही है कि आप बहुत अच्छे हैं, प्यारे लग रहे हैं। फिर मैंने इसकी तरफ देखकर गर्दन हिलाई और मुस्कुराने लगा। इसने फिर मेरे करीब होकर कान में बोला, मुझे अपना नंबर देंगे? अब यार मेरे पास लड़कियों की कमी तो नहीं थी, लेकिन जब एक चीज खुद ही मेरे पास आ रही थी तो फिर मैं कैसे इनकार कर सकता था। मैंने जब पैसे देने के लिए वॉलेट खोला तो इसमें से अपना कार्ड निकाला और चुपके से मैंने इस लड़की को पकड़ा दिया। अब मैं सामान लेकर घर आ गया। अम्मी और सनम ने मिलकर खाना बनाया। खाना बनाकर अम्मी ने बुलाया, सलमान आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। फिर हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद सनम ने चाय बनाई। मैं अपने कमरे में था जब सनम चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आई। इसके हाथ में 2 चाय के कप थे, एक इसके अपने लिए था और दूसरा मेरे लिए था। अब इसने मुझे चाय दी। मैं अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। मुझे कहने लगी, सलमान ये लो चाय, और कहने लगी, सलमान आज रात को मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे तलब हो रही है। मैंने कहा, सनम मैं थका हुआ हूँ। सनम मुझसे कहने लगी, सलमान क्या बात है, पिछले 3 दिन से मैं तुम्हें बुला रही हूँ लेकिन तुम नहीं आ रहे, क्या तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है? मैंने कहा, सनम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब सनम चली गई। मैंने चाय पी ली थी और फिर लेट गया था। तकरीबन 12:30 बजे मेरी आंख खुली। मैं फौरन से हाथ मुंह धो के सनम के कमरे में गया। मैंने देखा सनम सो रही थी। मैंने आहिस्ता से इसके कान में कहा, सनम। वो फौरन उठ के बैठ कहने लगी, सलमान मैं समझी तुम नहीं आओगे, तुमने 12 बजे का बोला था और अभी 12:30 हो गए हैं। तो मैंने कहा कि यार सनम, असल में मैं सो गया था इसलिए मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। इसने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब काम शुरू करें। मैंने कहा, हाँ हाँ बस शुरू कर रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। फिर हम दोनों तैयार हो गए और फिर काम शुरू कर दिया। अब क्योंकि हम पुराने हो गए थे, काफी तजर्बा हो गया था, इसलिए बेहतरीन तरीकों से काम कर रहे थे। सनम ने भी कह दिया कि सलमान तुम अब काफी तजर्बाकार हो गए हो। मैंने कहा, सनम तुम्हारे साथ बार बार करके सब सीख गया हूँ। सनम हंसने लगी। काफी देर के बाद हमने काम मुकम्मल कर लिया। अब मैंने कहा, सनम अब मैं चाहता हूँ अपने रूम में। सनम कहने लगी, एक और बारी लगाते हैं ना। मैंने कहा, नहीं यार सनम, मैं थक गया हूँ, अब मुझे आराम करना है। सनम काफी कहती रही और मगर मैंने इसकी एक ना सुनी और मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मैं वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर वापस आया और आकर सो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।